میری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اولاد کی خوشی بہت جلدی سنا دی۔ میرا 8 منتھ چل رہا تھا، خالہ گھر تشریف لائی۔ خالہ کے بڑے بیٹے ارسلان بھائی کی شادی تھی۔ خالہ لاہور میں رہتی تھی۔ خالہ کے ساتھ مما بھی آئی تھی۔ خالہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اگر تم شادی میں آ سکو تو ضرور آنا، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں خالہ، میں ضرور آؤں گی، ارسلان بھائی کی شادی کا تو ہم کب سے انتظار کر رہے تھے۔ بس خالہ مما ہم لوگ نے خوب چائے پہ گپے لڑائیں۔ خالہ گھر کے لاہور کے لیے نکل گئی کیونکہ ان کو شادی کی تیاریاں بھی تو کرنی تھی۔ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ان کو جاب کی چھٹی نہیں تھی۔ میں مما کے گھر گئی۔ مما ہم لوگ سب ساتھ جانے والے تھے۔ میں نے اپنے کپڑے پیک کیے اور گھر گئی مما کے۔ مما بھی مما میری سسٹر اور میرے 2 بھائی وہ بھی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ سب پیکنگ میں لگے ہوئے تھے۔ میں بھی مما کے ساتھ مل کے اپنی چھوٹی موٹی پیکنگ جو رہ گئی تھی وہ سب کروائی۔ مما نے کہا اپنے آپ کو تم زیادہ نہیں تھکانا۔ میں نے مما کو سمجھایا ڈونٹ وری مما، میں ٹھیک ہوں۔ بس ہم لوگوں نے جلدی جلدی پیکنگ کمپلیٹ کی۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ہماری ٹرین صبح لاہور کے لیے 6 بجے کی تھی۔ بس ہم نے صبح اٹھ کے تھوڑی چائے وغیرہ پی۔ مما نے کہا تم رات بھر سوئی نہیں ہو، تھوڑی دیر سو جاؤ۔ میں سو کر تھوڑی دیر سو گئی۔ پھر ہم لوگ صبح جلدی جلدی اٹھے اور لاہور کے لیے ٹرین پہ بیٹھ گئے۔ اسٹیشن پہنچ کے ہم نے جلدی سے ٹرین پکڑی اور بس ٹرین تھوڑی دیر میں لاہور کے لیے اسٹارٹ ہو گئی۔ بس ٹرین اسٹارٹ ہو گئی اور سفر چل رہا تھا۔ کھڑکی سے میں ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آ رہے تھے اور ہم سب بہت خوش تھے کہ شادی میں جا رہے ہیں لاہور۔ ہم لوگ لاہور کافی ٹائم بعد گئے تھے۔ خالہ کے گھر کافی ٹائم سے جانا نہیں ہوا تھا اور اب تو ڈبل خوشی تھی کہ بھائی کی شادی بھی ہے۔ کافی ہنسی خوشی سے سفر گزر رہا تھا۔ میں زیادہ اپنے آپ کو نہیں تھکا رہی تھی، آرام کر رہی تھی تاکہ شادی میں انجوائے کر سکوں۔ ٹرین لاہور میں بس انٹر ہی کرنے والی تھی اور ہم لوگ اپنا سارا لگیج وغیرہ سمیٹ رہے تھے۔ لاہور ہم پہنچے اور لاہور پہ خالہ ارسلان بھائی ہم لوگ کو لینے کے لیے آئے۔ ہم لوگوں نے جلدی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور گھر کے لیے نکل گئے۔ ہم لوگ گھر پہنچے اور گھر دیکھ کر ہم لوگ بہت خوش ہو گئے کیونکہ گھر دلہن کی طرح بہت خوبصورت سجایا ہوا تھا۔ ہم نے اور میری مما ہم سب بہت خوش ہو گئے۔ ارسلان بھائی کو ہم نے شاباشی دی، ویری گڈ، اچھا کیا سجایا ہے، اب تمہاری دلہن بھی اچھی ہوگی۔ ہم گھر میں انٹر ہوئے خوشی خوشی اور ہماری نظر خالہ کے چھوٹے بیٹے شاہ رخ پر پڑی۔ شاہ رخ جو ویل چیئر پہ تھا، وہ بچپن میں سیڑھیوں سے گر گیا تھا اور اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے چلنے کی کوشش ہی نہیں کی، جبکہ ڈاکٹر نے کہا اگر یہ کوشش کرے تو چل سکتا ہے، لیکن اس نے کبھی چلنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بس ہم اس سے ملے اور جلدی جلدی مہندی کے لیے تیاری کرنے لگ گئے۔ مہندی مائیں بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ اسٹارٹ ہوا فنکشن، کافی ہلا گلا تھا، کافی ڈانس وغیرہ پرفارمنس وغیرہ سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ سب نے بہت ڈانس کیا۔ بس برا لگ رہا تھا تو شاہ رخ کے لیے جو کہ اپنے بڑے بھائی کی شادی کو انجوائے کر نہیں سکتا تھا، اس کو دیکھ کر کافی برا لگ رہا تھا، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں۔ دلہن بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہم سب بہت انجوائے کر رہے تھے، سب نے مہندیاں لگائیں اور کھانا کھایا، بہت انجوائے کیا۔ میرے کو بھوک کا احساس ہوا تو میں نے ویٹر کو آواز لگائی اور کچھ کھانا لے کر شاہ رخ کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے شاہ رخ کو سمجھایا کہ تم چلنے کی کوشش کرو تو بالکل چل سکتے ہو، کوشش کرنے سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر اس طرح تم اپنی ساری زندگی ویل چیئر پہ گزار سکتے ہو تو گزار لو۔ اتنے میں میری چھوٹی بہن زینب بھی وہاں پہنچ گئی۔ زینب نے بھی شاہ رخ کو سمجھایا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے زینب کو آنکھ دکھائی کہ زینب اب چپ ہو جاؤ، کیونکہ شاہ رخ کو بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو وہ غصہ ہو جائے۔ بس ہم وہاں سے نکلے اور خوب سارا ڈانس پرفارمنس سب بہت اچھے سے انجوائے کیا، اور ہم لوگ کی خوشی کی انتہا جب باقی نہیں رہی جب شاہ رخ نے دوسرے دن ڈانس پرفارمنس دی۔ ہاں، شاہ رخ چلنے لگ گیا تھا۔ اس نے پوری رات کوشش کی چلنے کی اور دیکھو ایک ہی رات میں وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ خالہ وغیرہ سب بہت خوش تھے ارسلان بھائی کہ ان کا چھوٹا بیٹا چلنے لگ گیا تھا۔ وہ بارات کا دن تو بہت ہی خوشگوار گزرا، بہت ہی اچھا، خوشیاں ڈبل جو ہو گئی تھی بارات کا پروگرام میں، اور ڈبل خوشیاں۔
تھوڑی دیر بعد مجھے تھوڑا سا لیبر پین اسٹارٹ ہوا، لیکن میں نے اس پین کو اگنور کیا کیونکہ مجھے معلوم تھا ابھی ایسا کچھ نہیں ہے، میں تھک گئی ہوں اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ اگلے دن ہم لوگ ریسیپشن کے لیے تیار ہوئے۔ ریسیپشن کے لیے ہم لوگ فوراً میرج ہال پہنچے۔ بس اس دن بھی خوب انجوائے، خوب خوشیاں، خوب ڈانس پرفارمنس، سب کچھ ہو رہا تھا۔ اتنے میں میری نظر مما پہ پڑی۔ مما تھوڑی پریشان تھی۔ میں نے مما سے پوچھا کیا ہوا مما؟ مما نے مجھے بتایا کہ خالہ نے شاہ رخ کے لیے زینب کا رشتہ مانگا ہے۔ دراصل شاہ رخ نے ہی کہا تھا زینب کے لیے، وہ زینب کو پسند کر رہا تھا، لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ تمہیں پتہ ہے بیٹا زینب کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میں نے مما کو سمجھایا، مما شاہ رخ سمجھدار ہے، وہ سمجھ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ریسیپشن بھی اسٹارٹ ہوا تھا اور میرا پین بھی بہت اسٹارٹ ہو رہا تھا۔ میری نظر شاہ رخ پہ پڑی جو بہت ہی عجیب نظروں سے ہم لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، ریسیپشن ختم ہو گیا تھا اور ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے آرام کرنے کے لیے۔ مجھے لیبر پین بہت ہو رہا تھا، لیکن میں نے اس رات کسی کو پریشان کرنا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ سب ہی بہت تھکے ہوئے تھے۔ میں پین برداشت کر رہی تھی کہ بس تھوڑا برداشت کروں۔ اتنے میں شاہ رخ ہم سب کے لیے کلہڑ والی چائے لایا۔ ہمیں لاہور کی کلہڑ والی چائے بہت پسند ہے۔ اس نے سب کو سرو کی، سب نے چائے پی۔ مما نے میری طرف چائے دی، میں نے بھی چائے لے لی۔ کافی دیر ہو گئی، شاہ رخ چلا گیا تھا۔ مما نے کہا تم چائے نہیں پیو گی؟ میں نے کہا نہیں مما، مجھے لیبر پین بہت اسٹارٹ ہو گیا تھا، سب سو گئے تھے۔ میں نے مما کو اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن مما نہیں اٹھی۔ میں باہر نکلی اکیلے ہی تو مجھے دو عجیب سے انسان نظر آئے جن کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ میں پریشان ہو گئی یہ کون ہے، لیکن میرے کو پین اتنا اسٹارٹ ہوا تھا کہ میں راستے میں چلی جا رہی تھی کہ نہ جانے، یہ بھی سوچ رہی تھی کہ مما سب لوگ کیوں نہیں اٹھ رہے۔ آخر کار میں نے کتنا اٹھایا لیکن ایک دم ہی میرا دماغ چلا اور میں گھر واپسی آئی کہ آخر کار ایسا کیا ہوا ہے اور باہر اسٹرینجر انسان کون تھے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی۔ جب میں گھر آئی تو میرے ہوش ٹھکانے نہیں رہے۔ میں نے کیا دیکھا وہ برداشت نہیں کر سکتی، میں وہ بتا نہیں سکتی۔ میں بہت زور سے چیخی۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ اس رات کو چائے پیتے وقت جب ہم لاہور کے لیے نکلے تھے، وہ شادی، وہ ویل چیئر والا شاہ رخ، وہ ٹرین، یہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ یہ خواب جب اسٹارٹ ہوا تھا جب ہم لوگ لاہور جانے کے لیے تیاری کر کے رات کو سوئے تھے، یعنی یہ ایک بھیانک خواب تھا۔ اللہ تعالیٰ شکر۔